کیفیت دے دیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے دفعہ ایک بحث چل رہی تھی کہ حافظ ابن عبد البر نے التمہید میں ایک حدیث امام احمد ابن حنبل کی مسند سے نقل کی ہے، اور اس میں نفس اور روح کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قلب ایک تخت ہے، نفس چاہتا ہے کہ اس تخت پر ہماری حکومت ہو، اور انسان کی اللہ کی امانت جو روح ہے وہ چاہتی ہے کہ اس قلب پر ہماری حکومت ہو۔ اس حکومت کی علامت کیا ہوگی؟ تو ایک حدیث نقل کی ہے جو چل رہی تھی درس میں، لیکن درس حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ ان اللہ تعالی خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، وجعل فیہ نفسا و روحا، اور اس میں اللہ نے نفس بھی رکھا اور روح بھی رکھی۔ فمن الروح، تو روح کی علامت کیا ہے؟ عفافہ، انسان کی عفت و پاک دامنی، و فہمہ، اور اس کی سمجھ سوجھ، و حلمہ، اور اس کا حلم بردباری، و جودہ و سخاءہ، اور اس کا جود و کرم، اور و وفاءہ، اور وفا، یعنی انسان کے اندر اگر عہد کی وفاداری ہے، سخاوت ہے، بخل نہیں ہے، کرم کرنے کا مادہ ہے، اور وہ علم جو انسان کو اللہ کا خوف اور فکر آخرت یاد دلاتی ہے، اور اس کے اندر عفت و پاک دامنی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر روح کی حکومت چل رہی ہے، اور اس کی روح کو ترقی روز افزوں ہو رہی ہے۔ اور روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک آسمان کی امانت اور ایک چیز ہے، تو گویا کہ ایمان اس کا روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اوپر دوسری چیز کا غلبہ ہے، اس کو کہا حدیث میں وَمِنَ النَّفْسِ، اور نفس کیا ہے؟ شہوتہ، انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہونا۔ جب دیکھو تو انسان باہ طلبی میں لگا ہوا ہے، اپنی شہوت رانی میں لگا ہوا ہے، نفس کی خواہشات پوری کر رہا ہے، وغضبہ، اور اس کے اندر مادہ غضب بہت ہے۔ غضب جو ہے وہ ایمان کے خلاف صفت ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ایمان والوں کی، متقین کی صفت کے کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو نفس کے غلبے کی علامت شہوت ہے، غضب کا ہونا ہے، اور حماقت و بیوقوفی کا کام ہے جی، اور وَتَیشَہُ، اور انسان کو بار بار طیش آنا۔ ظفر نے بھی کہا ہے، جس کے شعر کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان کو طیش میں خوف خدا نہ رہے اور عیش میں یاد خدا نہ رہے، تو پھر وہ اس انسان کے لیے ظفر نے کہا ہے کہ پھر انسان جانیے گا اسے ظفر، وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ تو حیوان ہے جو انسان کی شکل میں گھوم رہا ہے۔ اب اگلے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا عدی بن ربیعہ، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ خاندان زہرہ کا رہنے والا تھا، اور اخنس بن شریق ثقفی کا داماد تھا۔ عدی اور اخنس ہی کے سلسلے میں حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ الہی مجھے برے ہمسایہ سے محفوظ رکھ، برے ہمسایہ سے، اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔
بات یہ ہوئی کہ علی حضرت خاتم النبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ قیامت کب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ آپ جو جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس میں بنیادی طور پر ہے کہ قیامت آنا ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے، پیچھے گفتگو بھی اسی پر ہوئی ہے کہ یہ قیامت یقینی چیز ہے اور ہم مانتے ہیں نہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آنا بہت ضروری ہے تاکہ انصاف کا دن آ جائے، برے کو ان کے انجام تک سزا کے پہنچا دیا جائے، اور جو آج صبر و تحمل کے ساتھ کڑوی کسیلی سن کے، تانے تشنے سن کر کے ایمان والی زندگی، مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کامیابی کا ایک دن آئے۔ خیر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی، اس کے احوال کیا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی کیفیت بتلائی کہ قیامت میں یہ ہوگا، جیسے مختلف مقام پر ہے کہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریہ ما القاریہ، اس طرح مختلف مقام پر قرآن کریم نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور انسان کتنا بے بس ہونا لے گا۔ تو اس بدبخت نے کیا کہا، اگر میں قیامت کو دیکھ بھی لوں تب بھی تمہاری بات کی تصدیق نہیں کروں گا۔ منہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دیا کہ میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، اور نہ تمہیں سچا جانوں گا۔ جی، کیا اللہ رب العزت ہڈیوں کو پھر اکٹھا کر دے گا؟ یہ کہنے لگا کہ یہ انسان مرتا ہے اور اس کی ہڈی چورے چورے ہو جاتی ہے، سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ نے جواب دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے اتنا سارا وجود عطا کر دیا، اب یہ سب وجود موجود ہے۔ انسان قبر میں جاتا ہے تو یہ مٹی ہمارا جسم ہوتا نہیں ہوتا، تو سارے اجزاء تو وہاں موجود ہیں، تو صرف ان کو روح ڈال کر کے اکٹھا کرنا ہے۔ تو جو مشکل کام تھا وہ اللہ نے کر دیا، اور جو مشکل کام نہیں اس میں کیا شک و شبہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اسی کو اللہ نے کہا ہے ایحسب الانسان، اس سے مراد کون ہے؟ عدی ابن ربیعہ۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کے جمع نہ کریں گے الَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیاں، یعنی یہ جو ہڈیاں انسان کی کیا جمع نہیں کریں گے؟ اللہ پاک بہت اونچی چڑھ کے بڑی اچھی اور بہت مثبت بات کر رہے ہیں۔ شاید یہ درس آج آیت کا نہیں ہو پائے گا، تو کل انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ کتنا ٹائم بچ گیا بیچا؟ 8 ہو گیا، تو بس رہنے دیجیے، یہ آیت کل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔